بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے ایک بار بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بابا جان آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی فاطمہ یہ کہہ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا درد سینے میں ہے اور اب آپ اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہیں، تیرے اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے بابا جان کی جدائی کے غم کو صبر سے برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کوئی غم کو بھی صبر سے برداشت کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو اور پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ آج کے دن بھی آپ یہ کام کر رہی ہو؟ آپ نے بہت کام کر لیا۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ حضرت حسین اور حضرت حسن کو نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہو کر تو میرے بچوں بھوکے نہ رہ جائیں، اور کپڑے اس لیے دھو کر ڈالے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ان کے کپڑے کون دھوئے گا؟ یہ کہہ کر بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھایا اور کہنے لگے، یہ کام ابھی چھوڑ دو۔ اتنے میں ان کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی فاطمہ رو رہے ہیں اور اتنی دیر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے دیکھ کر تو ان کے سینے سے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، آج میں نے بچوں سے دور چلی جانا ہے، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، ان کا کون خیال کرے گا، میرے بچوں کو کون سلائے گا۔ اس ماں کے دل میں اور اس باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور اپنے بابا جان سے پوچھنے لگے کہ اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر اپنی والدہ جان سے پوچھنے لگے کہ اے والدہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ آپ میرے جانے کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیے گا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ آپ میرے جانے کے بعد میرا جنازے پر کسی بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے، لہٰذا آپ میرے جنازہ ایک ڈولے کی مانند کھجوروں کی شاخوں اس کے گرد باندھ دیجیے گا اور پھر اس پر پردہ ڈال دیجیے گا۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا، میری تدفین رات کے وقت عمل میں لائی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے قبل
حضرت اسمہ بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی وہ تشریف لائی، اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اتنے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے تھے۔ بی فاطمہ نے اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیجئے۔ حضرت اسمہ بنت امیس نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ بچوں نے اپنے بابا جان سے کہا کہ ہمیں اپنی والدہ کا دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے حضرت علی کو کہا کہ انہیں آنے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ بچے بھاگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے جا لگے اور رونے لگے۔ بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کے بعد دعائیں دیتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر چلے جاؤ۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ان کے پاس موجود تھی ان سے کہا کہ والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا اہتمام کیجیے تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المومنین حضرت سلمہ نے پانی کا اہتمام کیا اور حضرت فاطمہ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے اور قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئی۔ لیٹنے کے بعد آپ نے حضرت سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام جیسے کہ اتھر کو غنود کرانے کے لیے کفور بہشتی لائے تھے، جس کے آپ نے 3 حصے کیے تھے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت فرمائے تھے جو میرے اور میرے ابو حسین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے۔ آپ ان میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سنبھال کر رکھ دیں۔ حضرت اسمہ بنت امیس کے جانے کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعا خیر فرمائی۔ پھر آپ نے کلمہ طیب پڑھا، اپنی جان عفران کی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے کے بعد بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے چین رہتی تھی۔ آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ روایت کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت اور نصیحت عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو سنانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔